اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آپ نے جھیل سیف الملوک کے بارے میں بچپن میں کہانیاں تو سنی ہی ہوں گی، اس کے بہت سے عجیب و غریب قصے ہیں، تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں سیف الملوک جھیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسلام آباد سے 257 کلومیٹر کے فاصلے پر برف پوش پہاڑوں اور سربا فلک چوٹیوں میں سطح سمندر سے 7500 فٹ بلند اور 800 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط دنیا کی وہ خوبصورت اور جنت نظیر وادی واقع ہے جسے وادی کاغان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس وادی میں کم و بیش 9 چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ان جھیلوں نیل کو سرزمین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ویسے تو اس وادی کا چبا چبا دلکش اور قدرت کے حسین نظاروں سے مالا مال ہے، لیکن جھیل سیف الملوک کو وادی کاغان کا جبر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ اس جھیل کا شمار دنیا کے چند سحرانگیز جھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ ناران شہر سے 9 کلومیٹر دور اور وادی کاغان کے انتہائی شمالی سرے پر سطح سمندر سے 10,578 فٹ بلندی پر واقع جھیل سیف الملوک 3 اطراف سے برفیلی چوٹیوں میں گھیری ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کے تمام علاقہ برف سے ڈھاکا ہوا اور ایک بہت بڑی برفانی تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ یہ دریا دور حاضر کا دریائے کنہار ہے جو اب بھی اپنے پانی کا بڑا حصہ اس جھیل سے حاصل کرتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کی وجہ شہریت اس کی خوبصورتی سے زیادہ وہ رومانوی داستان ہے جس نے اس کے شفاف پانی میں جنم لیا تھا۔ یہی وہ جھیل ہے جہاں داستان شاعروں اور مقامی لوگوں کے مطابق سیف الملوک نامی آدمزاد اور بدیع جمال نامی پری کی محبت پروان چڑھی اور پھر اپنے منتقی انجام کو بھی پہنچی۔ مقامی قصہ گو جھیل سیف الملوک کے سیر کے لیے آنے والے کو شہزادے سیف الملوک اور پری بدیع جمال کی داستان محبت سنا کر پیسے بھی کماتے ہیں۔ پیالہ نما جھیل سیف الملوک کی لمبائی 1420 فٹ، چوڑائی 450 فٹ اور اوسط گہرائی 50 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے نقب میں ملک پربت اور اپنی خوبصورتی اور جوبن کا نظارہ کرا رہی ہے۔ 17,309 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ بعض لوگوں کے خیال میں یہ صرف ایک پہاڑ ہے، کچھ اسے بدیع جمال کا عاشق و سفید دیو قرار دیتے ہیں جسے سیف الملوک کی بددعا نے پہاڑ میں تبدیل کر دیا تھا، جبکہ کئی کا کہنا ہے کہ 360 پریوں کا ایک مجمع یعنی گروپ کی شکل میں اس پہاڑ سے اتر کر جھیل میں غسل کے لیے آیا کرتی تھی۔ انہی میں سے ایک بدیع جمال بھی تھی جو بعد ازاں سیف الملوک کے دام الفت میں گرفتار ہو کر دنیا کی عظیم رومانوی داستانوں میں امر ہو گئی۔ مقامی داستان گو اور جھیل پر سیاحوں کی گھڑ سواری کرانے والے افراد کا کہنا ہے کہ اب بھی چاند کی ہر 14ویں شب پریوں کی جھرمٹ اس جھیل پر رقص اور غسل کے لیے اترتے ہیں۔ اس کے ثبوت کے طور پر وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ 14ویں شب کو ان کے گھوڑے بدکتے مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور جھیل کی جانب جانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے گھوڑے ان عقل مند اور سمجھدار جانوروں میں سے ایک ہے جو نہ صرف کسی بھی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ سکتی ہیں بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی کتراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھیل سیف الملوک سے 8 کلومیٹر دور ناران کے مین بازار کے عقب میں ایک غار واقع ہے۔ لوگ اس غار کو بھی شہزادہ سیف الملوک اور بدیع جمال کی محبت کا ایک اچھوتا اور لازوال ثبوت قرار دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ سیف الملوک اور بدیع جمال نے سفید دیو سے بچنے کے لیے اسی غار میں پناہ لی تھی۔ جھیل سیف الملوک نے منسوب رومانوی داستان کا مرکز کردار شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لگ بھگ 866 قبل برسر ادان مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ اسے خواب میں ایک حسین و جمال پری کا دیدار کرایا جاتا ہے اور وہ جی جان سے اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی مملکت کے سبھی نجومیوں سے اس حسین پری کا اتا پتہ معلوم کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ موجودہ کاغان کے علاقے ناران کے ایک جھیل کنارے اسے مل سکتی ہے۔ نجومیوں نے شہزادے کو یہ بھی بتایا کہ پری کے حصول کے لیے اسے 12 سال کی ریاضت بھی کرنا ہوگی۔ شہزادہ ایک نہایت پرخطر سفر کے بعد اس جھیل کے کنارے پہنچتا ہے جو آج کی جھیل سیف الملوک ہے۔ 12 سال کی ریاضت کے بعد ایک دن پری تصور میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے پروں کی پڑپڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ آنکھیں کھولنے پر شہزادی کو پریوں کی ملکہ بدیع جمال 360 پریوں کے ہمراہ غسل کے لیے جھیل پر اترتی نظر آتی ہے۔ پریاں کسی آدمزاد کی موجودگی سے بے خبر اپنی پوشاکیں تہہ کر جھیل کے کنارے روک دیتی ہیں اور خود نہانے کے لیے پانی میں اتر جاتی ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک پری بدیع جمال کی پوشاک اٹھا
کر چھپا دیتا ہے، لیکن اسی اثنا میں پریوں کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے اور جھیل سے نکل کر اپنا لباس پہن کر پرواز کر جاتی ہے۔ جب بدیع الجمال شہزادے سے اپنے کپڑے طلب کرتی ہے تو وہ اس سے شادی کی شرط رکھتا ہے۔ پری پہلے تو انکار کرتی ہے، لیکن جب شہزادہ اسے اپنی ریاضت کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب پری کے منگیتر سفید دیو کو اس تمام صورتحال کا علم ہو جاتا ہے اور وہ جھیل پر پہنچ کر اس کا بند توڑ دیتا ہے، جس سے وادی میں سیلاب آ جاتا ہے۔ شہزادی اور پری اس سے بچنے کے لیے اس غار میں پناہ لیتے ہیں جو ناران کے مین بازار کے عقب میں واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ ناران اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا، لیکن سیلاب نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ پانی اس غار میں بھی بھر جاتا ہے جہاں شہزادہ اور پری چھپے ہوتے ہیں۔ مقامی باشندوں کا عقیدہ ہے کہ سیف الملوک اور بدیع الجمال آج بھی غار میں زندہ ہیں۔ یہ دعویٰ حقیقت سے زیادہ افسانہ ہی صحیح، لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ غار پوری کغان میں اب بھی بدیع الجمال کے جسم کی خوشبو اور سیف الملوک کے سانسوں کی مہک رچی بسی ہے۔ تو آپ دوستوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے، اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز سراہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔